نمبر 2، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری۔ دوسرا اور بنیادی سبب زوال کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، مسنون اعمال سے دوری ہو رہی ہے۔ رفتہ رفتہ آج ہم معاشرے میں دیکھیں مسنون اعمال پر عمل کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہر مسلمان کو سنت کا پتہ ہے۔ ایسا بہت کم ہوگا کہ کسی کو سنتوں کا پتہ نہ ہو، ہر بارے میں ہمیں سنتیں پتہ ہیں، عبادت کی، اعمال کی، معاشرت کی، طرز زندگی کی، لباس کی، وضاقتہ کی، اٹھنے بیٹھنے کی، مسنون دعاؤں کا، ہر چیز کا تقریباً پتہ ہے۔ اگر پتہ نہ بھی ہو معلوم کرنا آسان ہے، علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سرچ کرنا چاہیں سرچ کر سکتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں موجود، فتویٰ دینے والے، بتانے والے موجود، لیکن عمل کا جذبہ کم ہے سنت پر۔ صحابہ میں یہ عمل تھا، سنتوں پر عمل تھا۔ آپ علیہ السلام کی جو سنت، جو دعا انہوں نے سنی، اس کو زندگی میں لایا۔ اللہ نے ان کو ان کی برکتیں دکھائیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جو مکان ہے فلاں جگہ وہ جل چکا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہیں کی، اپنے کام میں مصروف رہے۔ دوسرا ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جی مکان جلنے والا ہے۔ حضرت اپنے کام میں متوجہ رہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اتنے میں تیسرا آیا، اس نے کہا جی آپ کا مکان محفوظ ہے، باقی چیزیں جل گئیں، آپ کی جگہ بالکل محفوظ ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا مجھے یقین تھا محفوظ ہوگا۔ کسی نے کہا حضرت کیوں آپ اٹھ کر نہیں گئے، دیکھا آپ نے نہیں؟ فرمایا حضور نے ایک مسنون دعا بتائی تھی، میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا میری جان کو، مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو دعا میں نے پڑھی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو صحابہ میں مسنون اعمال پر عمل کا جذبہ تھا، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ تھی ان اعمال کی وجہ سے۔ تاریخ مدینہ دمشق ہی میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلافت ملنے سے پہلے یہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابلیس شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور ابلیس کھڑا ہے اور اپنے کارندوں سے کہتا ہے جاؤ عروہ بن زبیر کو لے کر آؤ، یعنی ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو ایک جماعت ابلیس کی گئی اور گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی، کہا جی ہم قدرت اور طاقت نہیں پاتے کہ ہم اس کو لا سکیں۔ تو یہ بڑا غصہ ہوا، دوسری جماعت اٹھی، وہ گئی، لیکن وہ بھی نہ لا سکی، وہ بھی بے بس مجبور ہو کے واپس ہو کر آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ اتنے زور سے چیخا، لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے گی۔ پھر ابلیس نے کہا کون ہے جو عروہ بن زبیر کو لائے؟ پھر تیسری جماعت گئی، لیکن وہ بھی نہ لا سکے۔ اتنے میں کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے صبح عروہ بن زبیر سے پوچھا میں نے رات کو خواب دیکھا، ابلیس اپنے کارندوں کو بھیج رہا تھا کہ تمہیں لایا جائے، لیکن کوئی بھی تمہیں نہ لا سکا۔ آخر کون سا عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ابلیس اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسنون دعا سنی، میں نے اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، اس لیے اللہ مجھے شیطان کے کارندوں سے، دشمنوں سے اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں نے دوسری بات عرض کی، اصل چیز ہے سنت نبوی پر، اعمال پر یہ زندگی میں آ جائیں۔ صحابہ کی زندگی میں تھے، اللہ نے عروج دیا، ہماری دوری ہوئی، ہمارے لیے زوال آیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں جن دنوں میں ہندوستان کے حالات خراب تھے اور سکھ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، مسلمانوں کو جہاں پکڑتے ان کو قتل کرتے، تکلیف پہنچاتے، تو مسلمانوں کے لیے ذرا تکلیف کا، مشقت کا دور تھا۔ تو کسی کے لیے بازار میں نکلنا خصوصاً شام کے وقت اور صبح کے وقت فجر کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، کوئی آدمی تنہا سفر نہیں کر سکتا تھا، کہیں سکھ دیکھتے مسلمانوں کو قتل کر دیتے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارا متعلق تھا، اس کو لوگ کہتے تھے بابو ایاز۔ یہ بابو ایاز بازار جاتا، سامان لے کر آتا، لیکن کوئی اس کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ اور کبھی کبھی فرمایا کہ وہ دہلی سے نظام الدین جاتا اور یہ پورا سفر اکیلے طے کرتا، راستے میں سکھ آتے دیکھتے، لیکن کبھی کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ یہ واپس آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، جس رکشے میں بیٹھا ہوا یہ آ رہا تھا تو اس میں 3 سکھ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا۔
تو ان سکھوں نے کہا یہ کیسے ہم سے بچ گیا، کوئی مسلمان بچتا نہیں، کہا ہم تجھے قتل کریں گے۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی چیز ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ ڈر گئے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے کہ ہم قتل نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا ہم قتل کریں، کہا ایسی چیز ہے طاقتور تم میرے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ گھبرا گئے کہ آخر کیا بات ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس، یہاں تک کہ سفر ختم ہو گیا۔ پھر یہ نیچے اترے، وہ سکھ بولنے لگے بھئی کیا چیز ہے تیرے پاس؟ کہا میرے نبی کی مسنون دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے وہ دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کہا وہ سکھ موجود تھے، چاہتے تھے نقصان پہنچائیں، لیکن کسی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے ذرہ برابر نقصان پہنچاتا، حالانکہ میں خالی ہاتھ تھا۔ تو حضرت سے فرمانے لگے حضرت میں یہ دعا پڑھتا ہوں، جب بھی بازار میں جاتا ہوں دشمنوں کے اندر سے ہو کے آ جاتا ہوں، ان کے بازار میں جا کے سودا لے کر آتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ سلف میں مسنون اعمال کی پابندی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ آج ہم اولاد کو باقی تدبیریں تو سکھاتے، یہ نہیں بتاتے بیٹا رات کو سونا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، صبح اٹھتے ہو آیت الکرسی کا اہتمام کرو، مسنون دعائیں پڑھو۔ باقی تدابیر بتائی جاتی ہیں، یہ نہیں سکھائی جاتی، کیونکہ ہمارا سنت پر مسنون اعمال پر اعتقاد کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو دوسری وجہ میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کا سنت کے ساتھ مسنون اعمال کے ساتھ تعلق رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 3، دین کو صرف رسم و رواج تک محدود کر دیا ہے۔ تیسری وجہ مسلمانوں کے زوال کی کیا ہے؟ مسلمانوں نے دین کو صرف رسم و رواج تک محدود کیا ہے، یعنی دین کیا ہے، بس اس چیز کا نام ہے، کوئی غم ہو جائے تو غم کے موقع پہ یہ کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، سال کے بعد سالانہ کرنا ہے، خوشی کا موقع ہے تو یہ رسمیں کرنی ہیں۔ بس یہ جو رسومات ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، 15 شعبان ہے تو پھر اس میں حلوہ تقسیم کرنا ہے، 22 رجب ہے تو اس میں کنڈے کرنے ہیں، سفر کا مہینہ ہے فلاں رسم کرنی ہے، محرم میں 10 محرم کو حلیم تقسیم کرنی ہے۔ تو مسلمان رسم و رواج پہ آ گئے، جو دین کے بنیادی عقائد اعمال تھے وہ رفتہ رفتہ چھوٹ گئے۔ جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا وہ آ گئی، جن کی تاکید کی ان سے مسلمان آج بچ رہے، اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ تو وہ رسم و رواج پر عمل بہت زیادہ ہے اور سنتوں کی طرف تعلق ختم ہے۔ نمبر 4، توکل اور یقین کی کمزوری۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب کہ آج مسلمانوں کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پہ کمزور ہو گیا۔ سب سے زیادہ مضبوط توکل اور یقین پیغمبر کا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا، پھر حضرات صحابہ اکرام کا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا توکل اور یقین کتنا پختہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، پانی کا فرشتہ بھی موجود ہے، فرمایا ہماری مدد ہو تو ہم حاضر ہیں، فرمایا اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے، کہانی ہم خود آئے، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں راضی ہوں اور اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو کتنا مضبوط ایمان ہے، آگ کے اندر ہو کر بھی ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور وہ اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کی، اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سا جھکے یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے، دشمن باہر غار کے کھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان، ہم دو ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہونا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی پیغمبر کا یقین بہت پختہ ہے۔ پھر حضرات صحابہ کی زندگی بھی آپ دیکھیں، ان کا توکل اور یقین بھی بڑا پختہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کے ساتھ ہے۔ الکامل فی تاریخ میں واقعہ ہے، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بربر قوم کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، صحابہ اکرام
ایک جگہ سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل میں سارے درندے موجود تھے، تو کسی نے کہا یہ درندے کہیں حملہ نہ کر دیں، ان کو تو نہیں پتہ ہم صحابہ ہیں۔ حضرت عقبہ نے ایک اونچی جگہ پہ چڑھے، تمام درندوں کو خطاب کر کے کہا، سب سے کہا انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نازلون فمن وجدناہ بعد ذلک قتلناہ، ہم حضور کے صحابہ اس جگہ پر اترے ہیں، چند دن ہم نے ٹھہرنا ہے، آج کے بعد ہم نے کسی کو پایا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو کہا سارے جانور اس طرح اپنے بچوں کو لے لے کر جنگل سے نکلتے گئے اور ایک کونے میں چلے گئے۔ اب ہر ایک جانور اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، شیرنی اپنے بچے کو، ہرنی اپنے بچوں کو، سب جا رہے ہیں اور ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں۔ جب بربر قوم نے دیکھا کہ جانور جن کی اطاعت کرتے ہیں ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے، تو بربر قوم کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر مسلمان ہو گئے۔ یہ توکل اور یقین کی پختگی تھی۔ آج اعتقاد کی کمزوری آ گئی، اسباب کی طرف زیادہ توجہ ہے، یقین مسلمان کا رفتہ رفتہ کمزور ہو رہا ہے۔ تاریخ طبری میں واقع ہے، مسلمان لشکر گیا، سامنے دریا تھا، سوچنے لگے کیسے پار کریں، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں، سب نے مسنون دعا پڑھ لی، اللہ سے مدد مانگی، وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ لشکروں کو لے کر سمندر میں ڈال دیا، سارے سمندر کو پار کر دیا، لیکن کسی کے گھوڑے کے پاؤں کا جو کھر تھا وہ بھی پانی سے تر نہیں ہوا۔ یعنی یقین کی پختگی حضرات صحابہ سلف میں بڑی رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آج کے دور میں یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ مسلمان صرف اسباب پر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا یقین جیسے پختہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ نمبر 5، اخلاص کی کمی آ گئی۔ امت کے زوال کا ایک سبب اخلاص کی کمی، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یہ کم ہو گیا۔ اول تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، اگر کوئی کرنے والے بھی ہیں وہ گنے چنے لوگ ہیں۔ پہلے دور ایسا تھا سلف کا، ہر ایک جو کام کرتا اللہ کی رضا تھی، صرف اخلاص تھا، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھے لیکن طاقتور تھے، ان کے عمل میں خلوص تھا، یہ مقناطیس تھا، فلوس کو خود کھینچ لیتا تھا، ہر کام میں اللہ کی ان کے ساتھ مدد اور نصرت تھی ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صحابہ سلف میں ان لوگوں کی زندگی دیکھیں گے، اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کی مدد کی، کبھی ان کو کوئی پریشانی کسی موقع پر کسی حال میں نہیں ہوئی۔ تو اخلاص ایک بڑا وزنی عمل ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے بالکل نہ ہو۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ہے، مسلمہ بن عبد الملک نے ایک جگہ قلعے کو فتح کر رہے تھے، بڑی کوشش کی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، دشمن سب اندر تھے، دروازہ بند کیا ہوا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اندر جانے کا۔ تو مسلمہ نے کہا جو اندر جائے گا قلعے کا دروازہ کھولے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو رات کا جب وقت ہوا تو ایک مسلمان تھا، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا اور پچھلی جانب سے جہاں سے گندے پانی کا نالا تھا کسی طرح اس سے اندر گھسا، ایک نقب لگایا، اندر گیا اور دروازہ جیسے کھولا مسلمان اندر گھسے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا بھائی یہ نوجوان کون تھا، وہ آئے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو انعام دیں گے۔ ایک دفعہ اعلان کیا کوئی نہ آیا، دوسرے دن پھر اعلان کیا کوئی نہ آیا۔ مسلمہ نے کہا بھائی میں حکم دے رہا ہوں وہ مجھ سے ملے۔ تو مسلمہ اس وقت امیر المومنین بھی تھے، مسلمانوں کے بادشاہ بھی تھے، ایک حیثیت تھی، تو کہا بھائی میں حکم دیتا ہوں وہ مجھ سے ملے۔ 3 دن کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا گیا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو مسلمہ جس جگہ ایک خیمہ لگا کے ٹھہرا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اس کے نوکر خدام باہر پہرا دے رہے تھے، تو دیکھا ایک شخص آیا جس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ اس نے کہا جی مسلمہ سے ملنا ہے۔ کہا یہ تو آرام کا ٹائم ہے۔ کہا نہیں اس کو بتاؤ کہ بہت ضروری بات ہے، وہ جس کو تلاش کر رہا تھا انشاءاللہ وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ تو جب مسلمہ کو پتہ چلا کہ وہ آدمی ملنے والا ہے جس نے قلعے میں نقب لگایا، تو مسلمہ نے ان کو اندر بلایا، ان سے پوچھا ہاں بھائی وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ شخص ہے لیکن اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ کہتا ہے مجھ سے میرا نام، میرا نسب اور قبیلہ نہیں پوچھو گے۔ دوسری شرط یہ وہ کہتا ہے مجھے انعام نہیں چاہیے، مجھے انعام نہیں دو گے۔
اور تیسری شرط یہ کہ وہ چاہتا ہے مجھے کوئی عہدہ نہیں دو گے، یعنی اس کی وجہ سے مجھے کوئی سرکاری عہدہ نہیں چاہیے۔ مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تینوں باتیں اس کی مانتے ہیں، ہم نہ اس سے نام و نسب پوچھیں گے، نہ قبیلہ خاندان پوچھیں گے، نہ انعام دیں گے، نہ اس کو ہم کوئی عہدہ دیں گے، لیکن آخر وہ ہے کون؟ تو اس نے کہا اللہ نے وہ خدمت کا موقع مجھے ہی دیا تھا، میں ہوں وہ۔ اس نے کہا اچھا ذرا یہ نقاب تو اتار، میں تجھے دیکھ تو لوں اور اپنا نام تو بتا دے۔ کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا مجھ سے میرا نام نہیں پوچھو گے، میں نے جس اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام، میرا نسب، میرے خاندان اور میرے قبیلے کو جانتا ہے۔ میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ تم مجھے انعام دے دو دنیا کی اس حقیر کی وجہ سے، آخرت کا ابد الآباد کا بدلہ میرا ضائع نہ ہو جائے۔ پھر اس نے کہا اچھا میں چاہتا ہوں اپنی طرف سے کچھ دوں۔ فرمایا میں نے پہلے شرط لگائی تھی مجھے انعام نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ ٹھہرو، تمہاری کوئی خدمت ہو؟ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، میں رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا، اندھیرے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ تو جس وقت بھی مسلمہ دعا کرتا تھا فرماتا تھا اللہم جعلنی ما صاحب النقب، یا اللہ میرا حشر اس نقب والے کے ساتھ کر کہ میں نے زندگی میں ایسا مخلص آدمی کوئی نہیں دیکھا، اتنا اخلاص، اتنا اللہ کی ذات کے لیے عمل کہ باوجود یہ کہ میں بلا رہا ہوں وہ آتا نہیں ہے، انعام دیتا ہوں قبول نہیں کرتا، کہ میں نے جس اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا، اخلاص تھا۔ رفتہ رفتہ آج اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہر جگہ جو حالات ہیں، مدارس میں حالات ہیں، ملکی حالات ہیں یا معاشرتی حالات ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں جو نظر آتی ہے اخلاص کی کمی نظر آتی ہے۔ چھٹی بات، بدعات کا فروغ۔ چھٹا سبب کیا ہے زوال کا؟ بدعات کا فروغ ہے، بدعات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب رفتہ رفتہ دیکھیں آپ کو ہر معاشرے میں بدعتیں ملیں گی، سنتوں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، بدعات کو لوگ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہر مہینے کی الگ الگ بدعت ہے اور ہر موقع کی الگ الگ بدعات ہیں، خوشی کی الگ بدعات ہیں، غم کی الگ بدعات ہیں، مہینوں کی الگ بدعات ہیں، ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بدعات ملحق ہے۔ محرم آتا ہے تو اس میں واقعہ پیش آیا کربلا، اس کے ساتھ کتنی بدعات متعلق ہیں۔ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت کتنی بدعات اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی دیکھنے میں آتا ہے بدعات خوشی میں غم میں رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں ایک غلط کام کر کے گناہگار ہو رہا ہوں۔ تو پہلے سلف پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے سنتوں پر، اور اب دیکھا دیکھی بدعات کا رواج ہو رہا ہے۔